السلام علیکم میرے پیارے ویئرز اور لسنرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ملک، اور آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا شارٹ سا ناول۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ وہ ساری رات فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز جیسے ہی اس کے کان میں پڑی، وہ وضو کرنے کے لیے اٹھی، جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی۔ مصلی پر بیٹھی وہ دعا کر رہی تھی، اتنے میں ختیجہ بیگم نماز کے لیے اٹھی۔ بیٹی کو جاگتے دیکھ بولی، فاریہ کیا تم ساری رات جاگتی رہی ہو؟ فاریہ آنکھیں ملتے ہوئے بولی، نہیں امی جان، میں تو نماز کے لیے اٹھی تھی اور موبائل اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ ختیجہ بیگم بولی، تمہاری آنکھیں اس قدر سرخ ہیں جیسے تم ساری رات سوئی نہیں۔ فاریہ فوراً سے بولی، نہیں امی، میں کیوں جاگوں گی بھلا، نماز کے لیے اٹھی تھی۔ شوکت صاحب نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آ چکے تھے۔ ختیجہ بیگم سے بولے، چائے تو بنا دو۔ اتنے میں سرور بھی اذکار پڑھتے ہوئے آ کر تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ ختیجہ بیگم سے پوچھا، تو پھر کیا جواب آیا تیرے بھتیجے کا؟ واپس آنے کا بتا بھی رہا ہے کہ نہیں؟ میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں، اب میں زیادہ انتظار نہیں کروں گی۔ یہاں تو بتائے کہ کب رخصتی لینے آ رہا ہے، نہیں تو ہماری بچی کو رشتے بہت ہیں۔ بہت انتظار کر لیا میری بچی نے، دوسروں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے کہ نہیں، کہ بس اس کو لے کر بیٹھی رہو گی؟ شوکت صاحب بولے، اماں کہہ تو ٹھیک رہی ہیں۔ ختیجہ بیگم خاموشی سے سرور بی کی باتیں سن رہی تھیں۔ اس وقت انہوں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ فاریہ جلدی سے روم میں جا کر لیٹ گئی۔ شوکت صاحب تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ ختیجہ بیگم فاریہ کے روم میں آئیں۔ فاریہ بیٹی، کیا ذیشان کا کوئی فون آیا؟ وہ خاموش رہی۔ ختیجہ بیگم سمجھ چکی تھیں کہ آج بھی ذیشان نے فاریہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ختیجہ بیگم نے سوچا، میں آج خود ضیاء بھائی کی طرف جا کر بھابھی سے بات کرتی ہوں۔ دوپہر 3 بجے کا وقت ہوا۔ ختیجہ بیگم تیار ہو کر فاریہ سے بولی، بیٹی میں تمہارے ماموں ضیاء کی طرف جا رہی ہوں، دادی سو رہی ہیں، اٹھے تو انہیں بتا دینا مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ فاریہ بولی، اماں تھوڑے تحمل سے بات کیجیے گا۔ ختیجہ فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ ختیجہ ٹیکسی میں بیٹھی اور سیدھی ضیاء صاحب کے گھر پہنچی۔ دروازے پر دستک دی تو ملازم نے آ کر دروازہ کھولا۔ ختیجہ میڈم، آپ یہیں ٹھہر جائیں، میں بیگم صاحبہ کو بتاتا ہوں۔ ختیجہ بہت حیران ہوئی کہ ملازم نے دروازے پر ہی ختیجہ کو روک دیا تھا، حالانکہ ختیجہ ضیاء صاحب کی بہن تھی اور بہت آنا جانا تھا ان کے بھائی کے گھر، لیکن خیر وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی نغمہ بیگم کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تو نغمہ بیگم لاؤنج میں آئیں اور بولی، ختیجہ فون کر کے آیا کرو۔ ختیجہ بہت حیران تھی۔ بھابھی جو آپی آپی کہتے نہیں تھکتی تھی، آج ڈائریکٹ ختیجہ بول رہی تھی۔ خیر ختیجہ نے اس بات کو اگنور کیا اور بولی، بھابھی جان ضیاء بھائی کدھر ہیں؟ نغمہ بیگم ماتھے پر بل دکھاتے ہوئے بولی، وہ کوئی فارغ نہیں جو گھر میں پڑا ہوگا، لازمی بات ہے اپنے آفس ہی گئے ہیں، اس ٹائم گھر تو نہیں ہو سکتا۔ ختیجہ بولی، جی بھابھی آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ نغمہ بیگم نے ختیجہ سے پوچھا، خیریت ہے؟ کس کام سے آئی تھی؟ ختیجہ نے نغمہ کو جواب دیتے ہوئے بولی، فاریہ بھابھی فاریہ کی رخصتی کی بات کرنے آئی تھی۔ میری ساس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، بیٹی کی رخصتی کرو پھر ہی بیٹے کی شادی ہوگی نا۔ نغمہ بیگم کو ختیجہ کی بات پر بہت غصہ آیا۔
وہ یکدم غصے میں آ گئی اور بولی، کیا مسئلہ ہے؟ سرور بھی کے ساتھ جب رخصتی لینی ہوگی ہم خود ہی بتا دیں گے۔ پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے آپ کی ساس کو، یا شاید ان کو لگتا ہے ہم رشتے سے جواب ہی دے دیں گے۔ حتیجہ فوراً سے بولی، بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے۔ نغمہ بولی، حتیجہ دیکھو اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ میرے بیٹے کا باہر ایک اچھا سیٹ اپ چل گیا ہے، جب تک وہ ٹھیک سے سیٹ نہیں ہو جاتا میں اس کو واپس نہیں بلاؤں گی۔ اتنا مرادوں کے بعد تو میرے بچے کا بزنس سیٹ ہوا ہے، وہ بھی بیرون ملک۔ خاندان والوں کو تو ویسے ہی پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ حتیجہ نغمہ کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئی۔ حتیجہ بولی، بھابھی ہمارے پیٹ میں کیوں درد ہوگا؟ ذیشان اچھا کمائے گا تو ہمیں خوشی ہوگی نا، ہماری بیٹی خوش رہے گی۔ نغمہ بیگم کے تیور ایک دم سے بدلے، وہ فوراً سے صوفے سے کھڑی ہوئی اور بولی، خدیجہ کسی بھول میں مت رہنا، مجھے نہیں لگتا میرا بیٹا تمہاری فاریہ رخصت کر کے اس گھر میں لائے گا۔ خدیجہ کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ایک دم صوفے سے اٹھی اور بولی، بھابھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں لگتا میرے ذیشان کو تمہاری فاریہ پسند ہے۔ بھابھی آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بھائی نے تو خود اصرار کر کے میری فاریہ کا رشتہ مانگا تھا، اور اب تو اس کا نکاح ہو چکا ہے، آپ میری بچی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ نغمہ بیگم بیڈ روم کی جانب مڑتے ہوئے بولی، خدیجہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اب تم جانو اور تمہاری بیٹی۔ یہ بولتے ہوئے نغمہ بیگم بیڈ روم میں چلی گئی اور خدیجہ وہی لاؤنج میں اکیلی کھڑی نغمہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ خدیجہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور بھوجل قدموں سے باہر نکلی۔ وہ پورے راستے یہی سوچتی رہی کہ نغمہ نے کیا سلوک کیا تھا فاریہ کے ساتھ، اب میں اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گی جا کے۔ خدیجہ گھر پہنچی تو فاریہ کچن سے نکل رہی تھی۔ خدیجہ کے چہرے کا رنگ فاریہ بھی سمجھ گئی تھی۔ جلدی سے پانی کا گلاس لا کر ماں کو دیا اور بولی، اماں خیریت تو ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ خدیجہ بولی، جلدی سے ذیشان کو کال کر۔ فاریہ بھاگ کر روم میں گئی اور موبائل پکڑ کر لائی۔ جیسے ہی فاریہ نے ذیشان کو کال ملائی، ذیشان نے فوراً کال کٹ کر دی۔ خدیجہ بیگم بولی، ادھر لا فون۔ خدیجہ نے ذیشان کو وائس میسج کیا، لیکن ذیشان نے اس کو سین نہیں کیا۔ خدیجہ نے موبائل کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ فاریہ نے پوری رات میں 1000 سے بھی زیادہ بار کالز کی تھی ذیشان کو، لیکن اس نے کوئی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ خدیجہ بولی، فاریہ میں نے تم سے صبح پوچھا تھا نا کہ تم ساری رات جاگ رہی تھی۔ فاریہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے شروع ہو گئے۔ ماما میں کیا کروں، وہ میری کال ہی ریسیو نہیں کر رہا۔ ماما وہ تو ایسا نہیں تھا، پھر پتہ نہیں وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ خدیجہ بیگم بہت پریشان بیٹھی تھی کہ شوکت صاحب آن پہنچے۔ خدیجہ کا چہرہ دیکھ کر بولے، خدیجہ خیر تو ہے؟ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خدیجہ خاموشی سے شوکت صاحب کی بات سن رہی تھی۔ تم نے آج بھی ضیاء بھائی کی طرف جانا تھا، بھابھی نے کیا جواب دیا؟ تم نے اتنے میں سرور بیگم بھی آن پہنچی۔ جب سے آئی ہے ماں بیٹی گھسی ہوئی ہیں ادھر ہی، کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی۔ سرور بیگم ایک تیز زبان عورت تھی۔ خدیجہ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر شوکت سمجھ گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ خدیجہ کچھ بولتی کہ اس سے پہلے سرور بھی بولی، کیا جواب دیا بھابھی نے تیری نے؟ ایسے منہ لٹکا کے آئی ہے۔ خدیجہ نے گردن جھکا لی۔ شوکت شدید غصے میں بولا، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ؟ ضیاء کدھر ہے؟ خدیجہ بولی، بھائی تو گھر ہی نہیں تھے، نغمہ نے کہا تھا کہ میں کسی بھول میں مت رہوں،
میرا بیٹا رخصتی نہیں چاہتا۔ فاریہ زاروں قطار رونے لگی۔ شوکت صاحب نے ذیشان کو کال کی کہ ذیشان نے پہلی بار پر فون ریسیو کیا اور بولا جی انکل۔ شوکت صاحب بولے بیٹا میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ ذیشان نے کہا میں نہیں جانتا، آپ میری ماما سے بات کریں۔ شوکت نے کہا نکاح کرنے تم آئے تھے، تمہاری ماں نہیں۔ ذیشان بولا اپنی بیٹی کو پٹا ڈالو، اس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، ساری رات مجھے کالز کرتی ہے، اتنی آگ لگی ہوئی ہے اسے شادی کی، تو پھر جاؤ اسے کہیں کوٹھے پہ بٹھا دو، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، اور فون بند کر گیا۔ ذیشان کی بات سن کر شوکت تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ جلتی پر تیل کا کام سرور بی نے کیا تھا، وہ بولی منع کیا تھا نا بھائی کے گھر رشتہ نہ کر، لیکن ختیجہ نے تو کبھی کسی کی مانی ہی نہیں، اب بھگتے بیٹھ کے۔ شوکت بولا میں جان سے مار دوں گا ختیجہ تیرے بھتیجے کو، اس کی اتنی جرت کو میری بیٹی کو ایسے الفاظ بولے۔ ختیجہ بیگم زاروں قطار رو رہی تھی یہ سوچ کر کے اچھے بھلے ڈاکٹر کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے ذیشان سے نکاح کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس سے زیادہ پریشانی والی بات یہ تھی کہ وہ ساری رقم اور زیورات ذیشان کو دے چکی تھی، اب اپنے شوہر کو کیا جواب دیتی۔ یہی سوچ کر ختیجہ کی جان نکلے جا رہی تھی، اور سرور بھی تو اس کو جان سے ہی مار دیں گی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ شوکت صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ ڈاکیے نے شوکت صاحب سے پیپر سائن کروائے اور لفافہ تھما کر چلا گیا۔ جیسے ہی شوکت صاحب نے لفافہ آ کر اندر کھولا تو جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اور کچھ نہیں تھا، وہ فاریہ کے ڈائیورس پیپرز تھے۔ جیسے ہی شوکت نے پیپرز پڑھے ختیجہ کی تو جیسے چیخیں ہی نکل گئی، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن سرور بھی آگ پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ میں نے تو کہا تھا میرے نواسے سے شادی کر لو، فاریہ کی، لیکن ختیجہ کو تو سول ہی اٹھ گیا تھا میرے نواسے کا سن کر۔ بھلا اچھا بھلا کمانے والا لڑکا ہے، چلی تھی بیٹی کو باہر بھیجنے، اب ساری زندگی بٹھا سر پہ، تیری بیٹی کو پڑی رہے گی اب یہیں ساری زندگی۔ شوکت بولا اماں جان آپ بھی کچھ کیجیے۔ سرور بھی تو جیسے اس وقت کے انتظار میں تھی فوراً بولی میں کیا کروں، طلاق یافتہ سے میں اپنے نواسے کا رشتہ کروا دوں؟ توبہ کرو، کبھی بھی نہیں، میں تو کبھی بھی اپنی بیٹی سے ایسی بات نہ کروں۔ یہ سب فاریہ سن رہی تھی، دروازے کے پاس کھڑی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ روتے روتے وہی زمین بوس ہو گئی۔ شوکت نے جلدی سے بیٹی کو اٹھایا اور بیڈ پر لیٹایا، جلدی سے ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر کو لے کر آیا تو فاریہ بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے فاریہ کا چیک اپ کیا اور بولا اس نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈاکٹر دانیال نے آج پورے 2 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ اس کی محبت اس کے سامنے بے ہوش تھی، وہ حسین اور چنچل لڑکی جس کی ایک جھلک کے لیے وہ ہاسپٹل چھوڑ کر اس محلے میں کلینک بنا بیٹھا تھا، آج وہ اس کے سامنے تھی۔ فاریہ کو انجیکشن لگاتے ڈاکٹر زاویار کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر زاویار بولا ان کو فوراً کلینک لے جائیں، ڈرپ لگنی بہت ضروری ہے، اور خود کلینک چلا گیا۔ اب ڈاکٹر زاویار فاریہ کا انتظار کرنے لگا۔ ختیجہ بیگم تھوڑی دیر بعد فاریہ کو لے کر زاویار کے کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر زاویار نے فاریہ کو انجیکشن دے کر لٹا لیا اور ختیجہ بیگم سے پوچھنے لگا آنٹی آپ میری بات کا سچ سچ جواب دیں گی؟ ختیجہ نے بولا جی بیٹا،
آنٹی کیا ہوا فاریہ کے ساتھ؟ ختیجہ خاموش رہی۔ زاویار نے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ آنٹی فاریہ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ختیجہ بیگم زاروں قطار رونے لگی، بولی بیٹا ہونا کیا ہے؟ میرا بھتیجا جس سے میں نے فاریہ کا نکاح کیا تھا، اس نے باہر جا کر فاریہ کو ڈیورس پیپرز بھیج دیے۔ ڈاکٹر زاویار کا تو جیسے دل ہی ڈوب گیا یہ بات سن کر۔ فاریہ بیگم بہت روئی۔ بیٹا میری بیٹی کو پتہ نہیں کس بات کی سزا ملی ہے، وہ تو بہت ہی نیک بچی ہے، کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اب میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ میری ساس اپنے لوفر نواسے کے ساتھ میری فاریہ کی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ ایک عیاش لڑکا ہے، میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے فاریہ کا نکاح ذیشان سے پڑھا دیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بھتیجا میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا میں کیا کروں؟ زاویار بولا آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہت رحیم ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، جا کر فاریہ کو دیں، پھر کل اس کا چیک اپ کروائیے گا۔ ختیجہ فاریہ کو ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ گھر جاتے ہی سرور اپنی سازشوں میں مصروف تھی۔ ختیجہ اور فاریہ کو دیکھ کر سرور بھی بولی ابے شوکت ابھی بھی میری بات مان جا، میں مسرت سے بولتی ہوں کہ شہریار سے نکاح پڑھا دے فاریہ کا، اور اس کو کب تک گھر میں بٹھائے گا آخر کو؟ شوکت بولا اماں جان میں سوچ کر بتاؤں گا آپ کو۔ سرور بھی بولی اب اور کیا سوچے گا، ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ میں تو کرنے لگی ہوں مسرت کو فون۔ اماں بھی صبر تو کرو، میں دیکھتا ہوں، پہلے ذرا ضیاء کی طرف جاؤں گا آج۔ چلو ختیجہ جلدی کرو، ہم دونوں کو ضیاء کی طرف جانا ہے۔ ختیجہ کا تو جیسے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، لیکن وہ اپنے شوہر کے سامنے مجبور تھی۔ میں چادر لے آؤں؟ چلے فاریہ کو کمرے میں لٹا کر ختیجہ اور شوکت صاحب دونوں ضیاء صاحب کے گھر پہنچے۔ ضیاء صاحب لاؤنج پہ بیٹھے تھے۔ شوکت کو دیکھ کر بولے جی بھائی جان کیسے آنا ہوا؟ شوکت بولا ضیاء میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، نہ ہی تمہاری بہن کے ساتھ، پھر تم نے کس چیز کا بدلہ لیا میری بیٹی سے؟ ضیاء صاحب بولے بہت حیران ہوئے، بولے بھائی صاحب آپ کیا بول رہے ہیں، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ضیاء تمہیں نہیں پتا تمہارے بیٹے نے کیا حرکت کی ہے؟ ضیاء یکمشت اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور بولا اب اس کم بخت نے کیا کیا؟ شوکت نے ڈیورس پیپر ضیاء کے ہاتھ میں تھمایا اور بولا یہ میری بیٹی کو کس چیز کا انعام دیا آپ کے بیٹے نے کہ اتنے میں؟ نغمہ بیگم بھی ادھر آ پہنچی۔ ڈیورس پیپرز دیکھ کر ضیاء تو حیران ہی رہ گیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اللہ خیر یہ کس کے ڈیورس پیپرز ہیں؟ ضیاء مجھے لگتا ہے جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ضیاء بولا جی بھائی مجھے سچ میں کچھ نہیں پتہ، یہ کس کے پیپرز ہیں؟ شوکت بولا یہ تمہارے بیٹے ذیشان نے میری بیٹی کو ڈیورس پیپرز بھیج دیے ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ ضیاء دھڑم سے صوفے پر گرا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا او کم بخت تو نے یہ کیا قیامت ڈھا دی میری بہن پہ؟ ختیجہ زاروں قطار رونے لگی، بولی بھائی میری بیٹی کا کیا جرم تھا جو ذیشان نے میری بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ ضیاء بولا نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ابھی ذیشان کو کال کرتا ہوں۔ نغمہ بیگم بولی بس کرے ضیاء صاحب، جوان لڑکا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کریں گے کیا؟ اب دے دی، طلاق تو ہو گئی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ضیاء بولا ہے مکار عورت یہ سب کچھ تیرا کیا دھڑا ہے۔ نغمہ بولی میں نے کیا کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کو وہ نہیں پسند تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بکواس بند کر، پہلے تو خبیث مرا جا رہا تھا فاریہ سے نکاح کے لیے، اب اس کو کیا موت پڑی ہے؟ بس کریں ضیاء صاحب، میرے جوان بیٹے کو بد دعائیں تو نہ دیں، میں تمہارے جوان بیٹے کو جان سے
دوں گا۔ نغمہ بولی ٹھنڈ پڑ گئی تمہارے کلیجے میں میرے بیٹے کو لڑوا کے باپ سے؟ جب میرے بیٹے نے نہیں رکھنی تمہاری بیٹی تو کیوں میرے گھر میں فساد برپا کرنے آ گئی ہو؟ فسادی عورت، جان چھوڑ دو میرے بیٹے کی۔ خدیجہ بولی بھابھی کام تو میں نے ہی کروایا ہے نا۔ ذیشان کو نغمہ لڑکھڑاتے لفظوں میں بولی کیا تم نے کیا کروایا میرے بیٹے کو؟ وہ اپنی محنت سے کام کر رہا ہے۔ خدیجہ کی بات سن کر ضیاء اور شوکت دونوں حیران رہ گئے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شوکت صاحب بولے۔ خدیجہ بولی شوکت صاحب میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ ذیشان جانے سے پہلے مجھ سے 25 لاکھ روپیہ اور 20 تولے زیورات لے کر گیا تھا۔ مجھے بول رہا تھا پھپھو میں گاڑی لے لوں گا تو کام اچھا چلے گا، پھر جلدی سے میں آپ کو پیسے اور سونا واپس بھجوا دوں گا۔ میں نے بھی یہی سوچا یہ سب کچھ میری بیٹی کا ہی تو ہے۔ شوکت نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا او پاگل عورت، یہ تم نے کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی کمائی اس بغیرت کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ ضیاء تو جیسے سکتے میں ہی آ گیا تھا۔ بہن کی بات سن کر اتنے میں نغمہ بولی کس کے سامنے دیا تھا تم نے زیور؟ کس کے سامنے پیسے دیے تھے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اب میرے بیٹے کو پھنسانے کا ایک نیا چال سوچ رہی ہو تم؟ خدیجہ بولی بھابھی خدا کے قہر سے ڈرے، آپ کے گھر میں بھی جوان بیٹی ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کی اپنی بیٹی بھس جائے گی۔ اتنے میں نغمہ بولی خدیجہ اگر تم نے میری بیٹی کا نام بھی لیا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی میری شہزادی کے بارے میں بات کرنے کی؟ اتنے میں ضیاء بولا باجی آپ پریشان مت ہو، میں آپ کو آپ کا زیور اور پیسے لوٹاؤں گا۔ شوکت بھائی آپ بے فکر ہو جائیں۔ کہ نغمہ بولی ہمیں کیا پتا اس نے کچھ دیا بھی تھا یا نہیں۔ خدیجہ بولی وہ اڑ کے باہر نہیں گیا، میرے دیے پیسوں سے گیا ہے۔ نغمہ بھابھی اللہ کے خوف سے ڈریں۔ آپ یہ کہتے ہوئے خدیجہ اور شوکت ضیاء کے گھر سے باہر نکل گئے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو آگے مسرت بیگم بیٹھی تھی۔ سرور بی نے شوکت کو دیکھتے ہی شور مچایا میرا بچہ کیا بنا، ان مردودوں نے کیا کہا ہے؟ شوکت بولا ماں جی اللہ کرم کرے گا، پریشان مت ہو۔ سرور بی ارے کیسے پریشان نہ ہوں، میری جوان پوتی کو گھر بیٹھی کو داغ لگ گیا، کیا بنے گا اس کا؟ کہ موقع دیکھتے مسرت بولی شوکت بھائی بہت افسوس ہوا فاریہ کو سن کر، اب اللہ کی رضا ہے کیا کر سکتے ہیں۔ شوکت بولا ٹھیک کہا بہن تم نے، بس میری بچی کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ مسرت بڑے اتراتے ہوئے بولی نصیب تو آپ کی بیٹی کے گھر چل کے آئے ہیں، اب آپ دیکھیں میں تو شوکت بولا کیا مطلب؟ میں اپنے اتنے ہونہار بیٹے کا رشتہ فاریہ کے لیے لائی ہوں، اب جلدی سے فاریہ میری جھولی میں ڈال دیں، اور ہاں مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی چاہیے فاریہ کی۔ خدیجہ بیگم مسرت کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ شوکت بولا آپ اس کا پہلے مسئلہ تو حل ہونے دیں، جب تک معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مسرت نے اپنی ماں کی جانب دیکھا تو سرور بھی بولی ارے دفع کر شوکت، کن چکروں میں پڑا ہے، طلاق تو ہونے والی ہو گئی، اب کیا عدالت جائے گا؟ شوکت بولا اماں تھوڑا صبر کرو۔ اتنے میں مسرت نے اماں کے بازو سے کھینچا اور دونوں ماں بیٹی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی مسرت سرور بی سے بولی اماں میں تجھے پہلے ہی بتا دے رہی ہوں، شوکت بھائی سے نہ رشتے کی بات کے ساتھ ساتھ 25 لاکھ کا جہیز اور 20 تولے زیورات کی بات بھی کر لینا، میں اس کے بغیر رشتہ نہیں لوں گی اپنے بیٹے کا۔ سرور بھی بولی کچھ عقل کر، ایسی بات کرتی ہوئے میں اچھی لگوں گی تیرے بھائی کے؟ ساتھ اماں بس رہنے دو، مجھے نہیں پتا، اگر زیورات اور پیسے نہ دیے تو میری طرف سے انکار سمجھنا، ایک طلاقن کو میں اپنی کنوارے بیٹے کے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی، یہ بات کم تھی بھلا؟ سرور بھی بولی مسرت خدا کا کوئی خوف کا، ہماری بچی اپنے گھر میں ہی ہے،
اماں جو بھی ہے نکاح تو ہوا ہے نا، طلاق یافتہ جو ہے تو طلاق یافتہ ہی کہلائے گی نا۔ سرور بھی بولی اچھا نا، موقع دیکھ کر بات کروں گی۔ ادھر ضیاء نے ذیشان کو کال کی، بیٹے سے پوچھا تو ذیشان بولا ابا میں اس لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ باپ نے پیسے اور زیور کا تقاضا کیا تو ذیشان بولا ابا کیا تھوڑے سے پیسے تھے اور تھوڑا سا زیور تھا، جیسے ہی ہاتھ میں آئیں گے میں دے دوں گا واپس۔ ضیاء بولا بغیرت آدمی، 25 لاکھ تجھے تھوڑے پیسے لگتے ہیں؟ 20 تولے سونا تمہارے لیے کوئی چیز نہیں؟ ذیشان نے بغیر باپ کی بات کا جواب دیے فون بند کر دیا۔ ضیاء نے نغمہ بیگم سے پوچھا نغمہ مجھے سچ سچ بتا دو زیور کدھر ہے؟ نغمہ بولی مجھے کیا پتا، تمہارا بیٹا جانے اور تم جانو۔ ضیاء بہت پریشان تھا۔ ادھر سرور بیگم تخت پوش پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی شوکت کو دیکھا تو آواز دی بات سنو بیٹا۔ شوکت آ کر ماں کے پاس بیٹھے۔ جی اماں جان۔ بیٹا پھر تم نے رشتے کے بارے میں کیا سوچا؟ شوکت بولا اماں جان سوچنا کیا ہے، بس کوئی اچھا گھر دے کے شادی کر دوں گا بیٹی کی۔ سرور بی نے موقع دیکھتے شوکت سے بات کی تو کیا 20 تولے زیور ڈالے گا بیٹی کو اور جہیز کا 25 لاکھ؟ شوکت پھٹی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں اماں وہ پیسے تو میں نے کاروبار میں لگا دیے ہیں، اور زیور آدھا نعمان کا ہے اور آدھا فاریہ کا ہے۔ سرور بھی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اسی شام مسرت اپنے میاں طفیل صاحب کے ساتھ رشتے کے لیے شوکت کے گھر آئیں۔ طفیل ایک نمبر کا لالچی انسان تھا۔ آتے ہی مسرت نے بھائی سے فاریہ کے رشتے کی بات کی۔ وہ بولی بھائی فاریہ میری بیٹی ہے، آپ اسے میری جھولی میں ڈال دیں، میرا بیٹا فاریہ کو بہت خوش رکھے گا۔ شوکت صاحب ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ طفیل صاحب بولے شوکت بھائی میں سوچ رہا ہوں آپ نے جو بچی کو جہیز میں 25 لاکھ دینا ہے، میں اور میرا بیٹا اس کا بزنس کر لیں گے، اور گھر ہمارا اپنا نہیں ہے، دونوں پھوپھی بھتیجی کو جو حصہ ملے گا وہ جو آپ نے ڈالنا ہے 20 تولے سونا سارا بیچ کر کوئی اچھا سا گھر بھی لے لیں گے ہم۔ شوکت صاحب طفیل کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ شوکت بولا بھائی صاحب آپ رشتہ مانگنے آئے ہیں کہ حصہ؟ طفیل مسکراتے ہوئے بولا چلے رشتے کے ساتھ بہن کا حصہ بھی دے دے۔ شوکت صاحب بولا کون سا حصہ؟ بھائی صاحب میرے والد نے کون سی جائیداد چھوڑی تھی جس میں حصہ لینے آئے ہیں؟ آج یہ گھر یہ بزنس میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میرے باپ کا نہیں۔ اور رہی بات فاریہ کی تو میں نے 3 کپڑوں میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کوئی پیسے کوئی زیور کوئی جہیز میں نے نہیں دینا۔ اگر آپ کو رشتہ منظور ہے تو ٹھیک، ڈیٹ فائنل کریں شادی کی۔ طفیل تو آگ بگولا ہو گیا، بولا تمہاری اس طلاقن لڑکی کو میں فری میں اپنے بیٹے کے گلے باندھ دوں؟ مسرت تم تو کہتی تھی شوکت نے 25 لاکھ روپے اور 20 تولے زیور دینا ہے فاریہ کو۔ مسرت بولی طفیل میں نے بالکل سچ کہا تھا، مجھ سے خود بھابھی نے کہا تھا۔ شوکت بولا میں نے کس وقت کہا تھا؟ مسرت بولی اگر تو آپ کو ساری شرطیں منظور ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری طرف سے آج ہی جواب سمجھے۔ شوکت حیرت زدہ ہو کر بہن کی طرف دیکھنے لگا۔ شوکت نے بولا میں نے تو بس 3 کپڑوں میں بیٹی رخصت کرنی ہے، دیکھ لیں آپ۔ مسرت بولی دفع کرو طفیل، ہم نے اس طلاقن کو کیا کرنا ہے؟ فاریہ پھوپھی کی باتیں سن کر شدید رو رہی تھی۔ مسرت بولی یہاں طلاق لے لیا، آگے پتہ نہیں جائے گی تو کیا کرے گی؟ شوکت صاحب بولے طفیل صاحب میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی بھی آپ کے بیٹے کو نہیں دوں گا، اور مسرت نکل جاؤ میرے گھر سے، اور خبردار تم دونوں نے آئندہ میرے گھر میں قدم رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تم دونوں کی۔ مسرت بولی اف دور منحوس، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہاری منحوس شکل دیکھنے کی؟ اور وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ شوکت بولا اماں جان یہ آپ کی بیٹی اور داماد ہیں۔ فاریہ نے رو رو کر اپنا حشر خراب کر لیا تھا۔
رو کر آنکھیں ریڈ ہو چکی تھیں۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ خدیجہ بیگم نے دروازہ کھولا تو ایک نہایت سوبر سی خاتون ان کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ خدیجہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ بولی میں ڈاکٹر زاویار کی والدہ ہوں۔ انیلا اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ خدیجہ بیگم بولی جی آپ تشریف لائیں۔ اندر شوکت بھی بیٹھا تھا۔ انیلا بیگم نے سلام کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھی اور بولی میں آپ کے گھر بہت ضروری کام سے آئی ہوں۔ خدیجہ نے پوچھا جی حکم کیجیے۔ انیلا بولی میں آپ کی بیٹی فاریہ کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ میرا بیٹا ڈاکٹر زاویار کے آپ کے پاس ہی کلینک ہے، اس کا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں فاریہ کو دیکھ سکتی ہوں؟ شوکت صاحب بولے جی ضرور۔ خدیجہ نے فاریہ کو آواز دی۔ فاریہ ایک خوش شکل حسین ترین لڑکی تھی۔ آنکھیں سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ انیلا کے سامنے آئی۔ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ انیلا بیگم بولی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو فاریہ میری جھولی میں ڈال دیں۔ شوکت بڑی حیرت سے انیلا بی بی کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے بولا آپ جانتے ہیں میری بیٹی کے بارے میں؟ انیلا بولی جی میں جانتی ہوں، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، فاریہ کا اس میں کیا قصور؟ آپ میرے بیٹے زاویار کے ساتھ فاریہ کا رشتہ کر دیں۔ خدیجہ نے شوکت کی طرف دیکھا۔ شوکت بولا میں ایک غریب آدمی ہوں۔ انیلا بیگم بولی بھائی اللہ پاک کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے تو صرف آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے، مجھے تو ایک پیاری سی بیٹی کی ضرورت ہے جو آپ کی بیٹی کی صورت میں ملے گی مجھے۔ اتنے میں سرور بھی آ بیٹھی اور بولی یہ بیٹی ہم تو 3 کپڑوں میں بیٹی وہاں بہائیں گے۔ انیلا بیگم بولی جی ہم 3 کپڑے بھی اپنے گھر سے لائیں گے، آپ رشتے کے لیے ہاں کریں۔ شوکت صاحب نے بغیر کچھ سوچے سمجھے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ سرور بھی کہ تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ انیلا بیگم بولی زیادہ دیر نہیں کریں گے، ہم بس اتوار کو میرے بیٹے کا نکاح دیں اور ہماری رخصت کریں بیٹی ہماری کو۔ شوکت صاحب فوراً سے مان گئے۔ زاویار اس علاقے کا بہترین ڈاکٹر تھا، خوش شکل اور خوش اخلاق بھی تھا۔ جیسے ہی شوکت صاحب نے رشتے کے لیے حامی بھری تو انیلا بیگم نے فوراً سے نکاح کا دن مقرر کیا۔ فاریہ کے تو جیسے نصیب ہی کھل گئے۔ ادھر ضیاء نے اپنے بیٹے کو کال کی جتنی جلدی ہو سکے پیپرز تھے، پیسے اور زیورات بھیجو۔ نغمہ بیگم بولی بس بھی کریں آپ ضیاء صاحب، میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ، جب ہوگا دے دے گے۔ ضیاء نے زور دار تماچا نغمہ کے منہ پر رسید کیا اور بولا ابھی اپنے بیٹے کو فون کر اور اس سے زیور اور پیسے منگوا، نہیں تو تمہیں ایک لمحہ اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ نغمہ نے ذیشان کو کال کی تو ذیشان نے پہلی بیل پر ماں کا فون ریسیو کیا۔ نغمہ نے پیسے اور زیور کی بات کی تو ذیشان بولا ماما کون سا پیسہ کون سا زیور، میں تو یہاں اپنی پسند سے شادی کر چکا ہوں، آپ کی مہربانی مجھے دوبارہ کال نہ کرنا، آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا فاریہ کو طلاق دینے کا، وہ میں نے دے دیا، میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ پلیز دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ نغمہ اپنے بیٹے کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ نغمہ بولی ذیشان میری بات سنو۔ اتنا کہنے سے پہلے ہی ذیشان نے فون کٹ کر دیا۔ ضیاء بولا تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، تم نے کسی کی بیٹی کا گھر برباد کیا، تمہارا بھی تو ہوگا نا، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ضیاء نے نغمہ کو گھر سے نکال دیا اور ادھر اگلے سنڈے ڈاکٹر زاویار اور فاریہ کا نکاح ہو گیا۔ فاریہ دلہن بنی حوروں سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر زاویار کا خواب آج پورا ہو چکا تھا۔ تو جی میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ سا ناول انصاف۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔